السلام علیکم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے قصے کا دوسرا حصہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں زبردست آگ روشن تھی۔ لوگ حیران کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ سے صحیح سلامت کیسے باہر نکل آئے۔ ان کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا، مگر کچھ لوگ حیرت سے کہہ رہے تھے ابراہیم کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ اب بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے دربار میں لے جایا جائے۔ لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی اور انہیں بادشاہ کے محل کی طرف لے گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہی دی تھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اگر یہ بت خدا ہوتے تو اپنی جان تو کم از کم بچا لیتے۔ اللہ ہی حقیقی خدا ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے غرور سے کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا اور کہا اس قیدی کو قتل کر دو۔ جب ان کے سپاہیوں نے تلوار کی وار سے اس قیدی کو قتل کر دیا تو نمرود نے کہا دیکھا میں نے اس سے موت دے دی، اور پھر کہا اس دوسرے قیدی کو بھی قتل کر دو۔ جب ان کے سپاہی ان کو مارنے لگے تو نمرود نے کہا رک جاؤ، اس کو زندہ رہنے دو۔ اور پھر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھا میں نے اسے زندگی دے دی۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ بالکل لاجواب ہو گیا اور پورا دربار خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سالوں تک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہ اپنے بھتیجے لوط اور اپنی بیوی سارہ کے ساتھ کئی ملکوں کا سفر کیا۔ وہ شام، فلسطین اور مصر پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں کو سچائی کا پیغام دیا۔ بہت سالوں بعد حضرت سارہ کو احساس ہوا کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی لونڈی ہاجرہ سے نکاح کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ہاجرہ کو ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کا ہی تو امتحان لیتا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ اصل میں وحی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو ایک ویران بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اسماعیل اور ہاجرہ کے ساتھ گرم صحرا میں سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک ویران وادی میں پہنچے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی انسان۔
پھر ایک جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور انہوں نے کچھ پانی کچھ کھجوریں حضرت حاجرہ کو دیں اور پھر خاموشی سے پلٹنے لگے۔ حضرت حاجرہ حیران رہ گئی اور وہ جلدی سے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور بولی، یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور چلتے رہے۔ حضرت حاجرہ نے دوبارہ پکارا، اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ جی یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ یہ سن کر حاجرہ نے گہری سانس لی اور پورے اعتماد آواز میں بولی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے خود کو مضبوط رکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس ویران بیابان جگہ پر تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کو یہاں سے رزق ادا کر اور اس جگہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ کچھ دن گزر گئے۔ حضرت حاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئی اور ننھے اسماعیل کو بھوک اور پیاس لگ گئی اور وہ رونے لگے۔ حاجرہ علیہ السلام بے چین ہو گئی اور وہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ پاس ہی ایک پہاڑی تھی صفا، وہ تیزی سے صفا پر چڑھی اور چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑی کہ شاید وہاں کوئی نظر آ جائے۔ اسی طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑی مگر کچھ نہیں ملا۔ تب وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں سے زمین کھود رہے ہیں اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے جلدی سے پانی کے گرد ایک چھوٹی سی حوض بنا لی تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ یہ وہی زمزم کا پانی ہے جو آج بھی لاکھوں لوگ پیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور وہ ایک نیک، بہادر اور فرما بردار نوجوان بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں بہت یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈالا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، مگر کیسا مشکل حکم تھا۔ یہ ان کا اکلوتا پیارا بیٹا تھا جس کے لیے انہوں نے اتنے سال دعائیں کی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے۔ وہ مکہ پہنچے۔ قال یا بنیا، وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارى فی المنام ان اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی، اسماعیل علیہ السلام بولے، میرے پیارے بابا، افعل ما تؤمر، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑی پر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھ پر رحم نہ کھا سکیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور
اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری اٹھائی اور اللہ کا نام لیا تو انہیں ایک آواز سنائی دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا مینڈھا تھا جو اللہ نے قربانی کے لیے بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اللہ نے انہیں اس آزمائش میں کامیاب کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں جہاں لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بھی بتائی اور بتایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام مکمل کیا۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو قبول کر۔ جب کعبہ کی تعمیر پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر وہ بدستور اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، وہ دراصل فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر ایک خوشخبری لے کر آئے تھے۔ قَالُوا سَلَامًا، ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وعلیکم السلام کہا۔ مہمانوں کو گھر میں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام جلدی سے بھنا ہوا گوشت لے آئے، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ تو کھانا نہیں کھا رہے اور نہ ہی کھانے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، فبشرناها باسحاق، ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بولی قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، وہ کہنے لگی ہائے اللہ، میرا اب ایک بچہ ہوگا جبکہ میں اتنی بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے یہ شوہر بھی اتنے بوڑھے ہیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا
کیا آپ کو اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ اور آپ کے گھر والوں پر تو اللہ کی بہت رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آخری خوشی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ ایک پوری امت کے برابر تھے۔ ہر آزمائش آئی مگر وہ کبھی نہیں جھکے، کبھی نہیں رکے۔ آگ میں ڈالے گئے مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تو بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے ہر قدم پر صبر کیا، ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ وہ ایک سچے موحد تھے اور اسی توحید کی طاقت نے انہیں ہر امتحان میں کامیاب کیا۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی دعائیں دہرائی جاتی ہیں اور ان کی سنت کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ تاریخ کے سب سے بڑے ہیرو تھے۔ اللہ حافظ۔